السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو رمضان المبارک کی 27ویں رات کے نوافل پڑھنے کا طریقہ، کتنی تعداد میں پڑھے جائیں گے، کیسے پڑھے جائیں گے اور کس وقت میں پڑھے جائیں گے، سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ میری ویڈیو کو پورا اور لازمی دیکھیں۔ دوستو، جیسے ہی 26واں روزہ افطار ہوگا تو 27 کی رات شروع ہو جائے گی، جس کو آپ لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، جس کو آپ 27ویں رات بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29، ان سب میں کوئی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ لیکن علماء، مفسرین، محدثین، ان کی اکثر رائے یہی ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی اکثر لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، اور جس کو یہ لیلۃ القدر مل جائے، قرآن میں اس کی فضیلت ہے کہ 1000 مہینے سے بھی یہ رات بہتر ہے۔ تو اس رات میں آپ کس طرح نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح آپ مختلف تعداد میں نفلوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی بیان کروں گا۔ دوستو، 27ویں شب کا جیسے ہی آغاز ہو، نماز مغرب آپ ادا کریں، پھر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نماز تراویح ادا کریں، اس کے بعد دوستو آپ نوافل کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ آپ نے دوستو نفل اس طرح پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل کا طریقہ ہے یہ۔ 2 رکعت نفل آپ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اس پورا سورہ کو 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر میں اس کا اتنا اجر و ثواب اس بندے کو حاصل ہوگا کہ ایک شہر جنت میں اس کے لیے بنا دیا جائے گا، ایک شہر جنت میں اس کو دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ اور جو بندہ اس رات کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو 7 بار پڑھے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو بھی 7 بار پڑھے، اور جب یہ دونوں رکعتیں اسی ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ قدر، 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، تو پھر اس کے بعد سلام پھیر کر اسی جگہ پر بیٹھ کر استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھنے کے ساتھ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس طرح 2 رکعت نفل پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے ماں باپ کی بخشش کر دیتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس رات کو 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے، پھر سن لیجئے، جو بندہ 27ویں رات کو 4 رکعت نفل اکٹھے ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت سکرات میں آسانی کر دے گا، اور نزا کے عالم میں اس کو مشکل کا سامنا انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ قبر کے عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دے گا۔ اگر آپ 27ویں رات کو 4 رکعت مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی پڑھنے کا ایک اور طریقہ سن لیجئے کہ جو بندہ 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورت کو 1 بار اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں اس کو 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ اور اس طرح مزید 4 رکعت کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس رات کو 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھے، اس طرح ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں مکمل کرے، سلام پھیرنے کے بعد 41 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے
جو بندہ اس طرح ان 4 رکعت نفلوں کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا کرے گا، جو بھی اللہ سے مانگے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں میں بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔